عورتیں تراویح کی نماز اس طریقے سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ تراویح کی نماز صحیح پڑھتی ہیں؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئی۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ ناظرین، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی تاکید کا حکم دیا ہے، لہذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود خلیفہ راشدہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، انہوں نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی میں رمضان المبارک میں با جماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمیہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ ناظرین، ملا علی قاری علامہ طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح با جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر نے ان لوگوں میں تھے جو اس وقت حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا، تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ دامنی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ
2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 3 وطر پڑھیں گے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہی ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی یاد نہیں تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک کا حصہ آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں، 5 صورتیں آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہیں تو پھر دہرا لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اسی طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائیں گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو دوبارہ سے آپ دہرا لیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ اسی طریقے سے نہیں کرنا کہ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہیں اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ تو تھے تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کریں۔ ناظرین، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا زیادہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان کے ذریعے سے، لیکن اگر زبان سے نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی۔ کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی، پھر چاہیں تو آ کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کے امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ناظرین، ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔